اعمال صالح انجام دینچ توفیق امی تعلق سے سلسلہ درس بخاری ات عنوانس تحت حدیث مبارکہ پڑھمز تو انشاءاللہ اتی تحت باقی کی حدیث مبارک بیان کرنا لیکن ابتداءً کربو تمہیدی طور کی قطارز تم گئی کہ یہ کرے گوڑ کریاو گوڑ دی کر میں کہتے ہیں جمان پیٹھن یم چیز وضاحت کی دنیا من جو ساروی ہند نش بوڑ فتنہ آز کس دورس من سہ انکار حدیث فتنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح فرمان چھو کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ قرب قیامت نشانی چیم کہ قرب قیامت یعنی قیامت القریب آئیسی تم جو نشانیوں میں شاخ نشانی یہ کہ زمین اس پر بارش پہ بن سی یم انداز زمین اس پر فتن گسن پھیلن یہ کہ اللہ تعالیٰ بچے بھی نش فتنوں نشن تمہیں انداز سے کیسن فتنن ہوں ظہور چھو گومت کہ فتنش گسن کہ فتنش بروٹ کس پکن اور لیکن آج کی ڈیٹ میں جو سب سے بڑا فتنہ جو دنیا میں دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے انکار حدیث انکار حدیث کے پیچھے باضابطہ طور پہ ایک پالیسی ہوتی ہے یہ کا کام ہے نا بنن تک پچ باضابطہ طور پالیسی آسن تک باضابطہ گینگ آسن تک بیک گراؤنڈ بے کتا آسن رمضان المبارک چن راتن مز یا متبرک راتن مز اس کے ریس گوڑ دی کرائے اگلیٹی شب برات اس پر تھوڑا سا گفتگو تمن ہند منکرین یم چھ یا رمضان المبارک کی قیام کے منکرین چھ قیام لیل کے منکرین روزن ہند انکار کرن وول یس تس پر اتفاق امتو کی اس روزن ہند انکار کری سو دائرہ اسلام نش خارج لیکن یاد رکھنا جو انسان قیام لیل کا انکار کرے مطلب تراوی قیام لیل جو عربی لفظ اور یہ چیز اصلی تشریح سچ نماز تراوی یعنی یو سال سون موضوع سچو نماز تراوی اور قرآن پاک کی فضیلت کیونکہ سن کبھی علاق چتیم یمن علاقن مزن قرآن پاک اہتمام سے نشیون پڑھنا تو نشیون موزن ہمارے پاس وہ موقع ہوتا ہی نہیں ہے اسی شخص موقع اصل یہ کہ ہم اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھیں صرف آخریت جو ایسو میلن رمضان المبارک اقریت یا تو رمضان المبارک کی کس ریتس مز اس اہتمام سے قرآن ہے کو پڑھتے تو قرآن ہے کو بوجھتے اور تاتمز شخص بہترین موقع تاتمز تو شخص بہترین موقع قیام لیل یعنی تراوی پڑھیں تو تاتمز قرآن پور بوزو اگر اس تاتمز قرآن بوزو کتنا فائدہ اس میں ہے کتنے ثواب اس میں ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے فرماؤ کہ اگر آپ انسان قرآن پاک کو اک حرف پڑھن بخاری مسلم حدیث قرآن پاک کو اک حرف چھو پڑھن بین نیکی اندیس مقابلہ سمجھو تمیس آتا اکیس حرفس پڑھنس دہ نیکی یہ مناتا کر کس نیکی دہ نیکی چیسی مناتا کرن اور بچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال فرمان چکی الف لام میم یم گئی ترے حرف الف لام میم گئی اگر آپ انسان صرف یہ تو ہی پڑھے الف لام میم بنیت قرآن تو اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی حدیث کی الفاظ ہے گویا کہ رمضان المبارک بغیر چھم اس قرآن پاک پڑھنا یہ زا نیکی میلن رمضان المبارک اسمز گلزا نیکی میلنس سنن دارمی مز حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یوسف انسان قرآن پڑھن جو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جو قرآن سنتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے مگر ہم سے ثواب کمی گسن کم سے ثواب یس پڑھن وول پڑھن وال سے ثواب کمی گسن بلکہ پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے اور سننے والے کو بھی اتنا ہی بخاری میں حدیث کتاب الایمان حدیث نمبر 37 اور بعض مسکن میں حدیث نمبر 35 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمو
فرماؤ کہ من کام لیلۃ رمضان یس اخ انسان رمضان المبارکس مز قیام کری یعنی تراویح پڑھی ایمان و احتسابا ز چیز چھس مگر شرط کس چیز سے شرط ز چیز سے شرط دشوئی چیز سے واضح ہے اس بوزی پھر ہم ان حدیث کی طرف آتے ہیں نمبر اخ ایمان وہ لاسو نمبر ز ثوابش نیت حاصل نمبر اخ ایمان وہ لاسو نمبر ز ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ایم گوڑ ہیتا تیم گناہ کرمی چتیم چی سر یم اس معاف کس غفر له ما تقدم من ذنبه لگڑ کا چھن سب کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا سا چکس کرن گھنٹہ سے یا 2 گھنٹہ سے امام سے اس پت کرن کھڑا روز اور اس کھڑا رہنے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے وہ کچھ جذبہ کسی ایسا سنو اس کے ساتھ قرآن بولنے خطر کت کر کا ساوش تیار کر تراویح پڑھنے خطر کت کر کا ساوش تیار حاصل لیکن بدنصیبی ایک ہے کہ امت اس میں انتشار افتراق پھیلانے خطر آئے گئے لوگ کے حضرات کی موجود اس میں جنہوں نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کچھ ہتھ کنڈے استعمال کیے اخ فتنہ رہاؤ آج تو سوشل میڈیا میں جس کو فتنہ گامدی بھی کہتے ہیں پرویزی فتنہ یا غامدی فتنہ وہ سیدھے سے تراویح کا انکار کرتا ہے تو پھر کئی جو انکار کرن تراویح بذات خود کوئی نماز ہی نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا صحابہ نے پڑھا تابعین نے پڑھا تبع تابعین نے پڑھا قدیم علماء نے پڑھا اور جدید علماء نے پڑھا امت کا اجماع اس پر ہے تراویح جو ہے یہ قیام لیل ہے اور ثواب کا کام ہے اس سے اتنا ثواب ملتا ہے تاکہ انسان جو بتا اسے نماز ہی کرے کتنا بڑا فتنہ ہے سنیں یہ بڑا فتنہ ایک فتنہ اس سے اور ریلیٹڈ ہے کچھ کہتے ہیں وہ نسا وہ پڑے واڑ ہے سنا مانا بلکہ لوگوں کو اشتہار بنائے جاتے ہیں چسپان کیے جاتے ہیں جہاں اشتہار لگانا ہی منع ہے مسجد کی دیوار پہ ہم کوئی اشتہار نہیں لگا سکتے مسجد سے دیوار ہے نا یا تو یہ احکام اسلام ہے ہماری ذمہ داری ہے احکام اسلام آپ تک پہنچانا چاہے وہ میرا اشتہار ہو اور کسی کا ہو مدرسے کا ہو اور کسی کا ہو مسجد کے دیوار کے ساتھ ہم اشتہار نہیں لگا سکتے یہ پاک جگہ ہے یہ اعلانات اور اشتہارات کے لیے بہت ہوتا ہے سنا حسن 25 دیر اور وہی لوگ نکلتے ہیں 20 رکعت نہیں 8 رکعت پڑھو اور تم شیون تم اشتہارات مسجد محرابن کنتی چسپان کرنے مسجد دیوارن کنتی چسپان کرنے لوگوں کے گھروں کے ساتھ چسپان کیے جاتے ہیں کیا سکو 8 رکعت رہی پڑھو امت کے اجماع کو توڑنا صراحتاً ناجائز و حرام ہے ایک جملہ چیز کو ہمیشہ ونن اور انشاءاللہ آج بھی کہوں گا وہ جملہ وہ یہ کہ وہ مسلک جو انسان کو انسانیت سے دور کرے اس مسلک کو اپنے گھر میں اپنے علاقے میں ہر جگہ کہیں بھی اس کو جگہ مت دو سو کیا مسلک کو اس انسانیت دور کے سو کیا مسلک کا وہ تو فتنہ ہے وہ مسلک نہیں ہے سنیں مسلک امت اسمز یہ پر اجماع چھو تم چور کیسے سشونی امام انہوں ناو تھا وہ یاد انشاءاللہ جذبات میں نہیں کہتا ہوں بلکہ ایک علمی اور تشریحی بیان ہے بہت ضروری باتیں ہیں نمبر آپ کو مسلک حنفیہ نمبر آپ کو مسلک نمبر 2 مسلک شافعیہ نمبر 3 کو مسلک مالکیہ نمبر 4 کو مسلک حنبلیہ یم ژوشوے مسلک حقس پہ یم ژوشوے مسلک حقس پہ یہ 4ویں امام حقس پہ اور یہ 4 ائمہ کی اقتدا بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر یتمن شو اللہ تعالیٰ زیادہ پاس شرف بخشمت امت مسلمہ حسمز مسلک حنفی یاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تیمن پوری دنیا میں تقریباً پوری دنیا حسمز امسات جوچو 80% لوگ احناف ہیں 80% لوگ کہا جاشے 80% لوگ سے تقریباً پوری دنیا حسمز حنفی اور باقی 20% جو ہے وہ باقی 3 مسالک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں حملی مسلکوں کا علم جو حملی
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء اور تقلید کرتا ہے تبھی سناؤ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے مستند کتاب، امت میں بہت عمدہ اور بڑی کتاب ہے، تم کتاب ناو المغنی۔ اس المغنی میں وہ ایک روایت نقل کرتے فرماون چھ ترین امامن نزدیک چھ تراوی وہ رکعت پڑھی سنت موقیدہ، کزن امامن کتھے جو یاد باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ گمراہی کے دروازے کھولنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کوتا بڑا جرم ہے۔ پھر آپ پہ ذکر کریں کہ وہ رکعت پڑھو کہ نہ پڑھو، مجھے آپ بتائیں اگر 10 مرتبہ کوئی ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ، تم اس میں ثواب 10 ذکر کر لوں میرے ساتھ، لیکن اگر 20 مرتبہ کوئی کرتا ہے تم اس میں زیادہ کن کام، ذرا سوچو کیا میلے سے زیادہ میل سے کن کام میلے سے اس کو زیادہ ملے گا نا۔ تو اسی لحاظ سے اگر کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے اس کو ثواب زیادہ مل سکتا ہے، یا جو 20 پڑھتا ہے اس کو زیادہ مل سکتا ہے۔ روایات کو اپنی جگہ رکھے، لیکن ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماون احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمن نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تمن نزدیک، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تمن نزدیک چھ تراوی وہ رکعت پڑھی سنت، یاد رو کم از کم امام نزدیک امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بس توجہ کا اچھی ذرا تھوڑا توجہ سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تراوی 20 رکعت پڑھنا سنت موقیدہ ہے جماعت کے ساتھ۔ وہ رکعت پڑھی تراوی سنت موقیدہ جماعت صدیق کہتے کیسے نوٹ تھاوی یاد تھاوی، بلکہ اگر قلم ہو تو لکھ کر کے رکھ لے۔ یہ حنبلی مسلک کا عالم ہے، حنفی نہیں۔ لوگ آج بریلوی کا لیبل لگاتے ہیں، اس کا لیبل، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی کتاب ہے، آج سے سینکڑوں سال پہلے کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں المغنی آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، المغنی PDF، لیکن بدنصیبی ہے وہ عربی ہے، اسی نے عربی پڑھوں یا اسی نے سمجھے ہوئی عربی کا چیز تو گمراہ کرنا لوگوں کو آسان ہو جاتا ہے۔ اور دویم چیز فرما چاہیے امام مالک رحمت اللہ علیہ 36 رکعت تراوی پڑھنے کے قائل ہے۔ کیا فرماون امام مالک رحمت اللہ علیہ 36 رکعت نماز تراوی پڑھنے کے قائل، یہ پوری وضاحت کے ساتھ انہوں نے المغنی میں بیان کیا ہے۔ تو بہرحال نماز تراوی ان تعلق سے جس میں عرض کر اچھونن اصطلاحاً قیام لیل، کیا ستونن قیام عربی مزونن شاید قیام لیل، رات، لیل کا معنی ہوتا ہے رات اور قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا رہنا یا عبادت کرنا۔ اگرچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخباب متعین کرن، اخ چیپٹر متعین کرن، اخ سبق متعین کرن، اس چیپٹر میں اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6 حدیثیں نقل کی ہیں۔ کس حدیثیں نقل کری مرحبا کس حدیث یاد ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کس حدیث تراویح ہندس بابس میں جانے، لیکن 6 کی 6 حدیثیں ایسی ہیں جن میں 8 کا ذکر ہے ہی نہیں۔ 6 کی 6 حدیثیں ایسی ہیں جن میں 8 کا ذکر سرے سے نہیں ہے۔ آپ بتاؤ یہ 8 کا کہاں سے مسئلہ آ گیا؟ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کرے رحم۔ یہ موسمی ایمان جو ہوتا ہے نا، موسمی ایمان کس طرح ہو، ایمان دائمی ہونا چاہیے۔ 8 کا ذکر حدیث میں اشیاء کا الحمدللہ سری قیل شبو پڑھن مجھے ویسے ووچ پڑھنے جامع ذکر کیسی۔ آج ہمارے یہاں تذکرہ ہوتا ہے 8 پڑھو۔ بہت سارے لوگ سانی میں بزرگن جی مجبور کر رہا ہے 8 پڑھو 8 پڑھو 8 تو شو پڑھن دو تو شو یہ کہ تو شو 8 پڑھیے ٹھیک۔ مسلمانوں کو ہدایت سے دن تھوڑا ہی ہیکن کا مسئلہ بدلت، کوئی ہدایت سے ہے کہ بھی سہولیت گشت، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ خدا سب کا چون سنت موقیدہ کفایہ ہے اس کی جماعت، خدا سب کا چون مسلمانوں کو ہدایت ولی سونت عمدم ولتا عمدم مسجد میں پڑھ نماز
تبھی سے خدا سمجھو یہ اجازت دی اس کو آرڈر ہے اسلام کا، وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھنے کے قابل نہ ہو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. اگر یہ حروت پر وقت لائق سنو، یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے احکامات ہیں. کجا یوتا سختی اسلام ما شکر ایک سن وجہ سے دن بزرگ جیون ایم وجہ سے قائل کرنا تو شنو حرمن مرن واتن تو جو اٹھتی. مسئلہ ایسا نہیں ہے، کسی کے لیے اسلام بدلتا نہیں ہے، بلکہ اسلام نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا مجموعہ ہے. ان فرمودات پہ عمل کرنا پوری امت کے لیے لازم اور ضروری ہے. اب دیکھیے یہ مشہور رقص تراویح پڑھن سے کیا یہ کہیں کتاب میں ہے یا نہیں؟ یہ وہ رقص یا کوئی لسٹ مسکن سے، اس پر دلائل موجود ہیں، لیکن ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تبوتی سے حدیث نمبر 2012 بخاری کی حدیث، بخاری میرے پاس کھلی ہوئی ہے، یہ متن بخاری ہے، وہ ترجمہ نہیں ہے جسے آج نے موبائل اس پہ پڑھیں، یہ وہ بخاری نہیں ہے جس میں لاکھوں غلطیاں ہو سکتی ہے. یہ ایتھنٹک دارالعلمیہ بیروت کی کتاب ہے، اس میں 2012 حدیث نمبر ہے جس کو اصلی بخاری کہتے ہیں وداؤٹ ترجمہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ عربی تھے اور وہ اس حدیث میں لاتے ہیں 2012، اس کتاب میں لاتے ہیں 2012 حدیث نمبر ہے. تم جی فرماون جی کی خلاص کر وہ یہ حدیث کا رس حدیث نمبر تھے جو یاد تاکہ آپ کے کام آ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پور زندگی مبارک اسمز ترین دہن جمع سی طرح کزن دہن مرحبا کزن دہن گوڑی دو یم ساتھ مسجد نبوی شریف اسمز گئے تراویح پڑھنی. لوگوں کا بڑا مجمع موجود تھا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، صحابہ کی کثیر جماعت موجود تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی. دویمی دو یم ساتھ بھی گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا، پھر پڑھائی. تریمی دو گئی بے مسجد میں جگہ تنگ ہو گئی، اتنے لوگ جمع ہو گئے، وہ نماز تراویح پڑھنے کے لیے آ رہے تھے. آج کیا ہوا سر؟ ہمارا عمل اس سے الٹ ہے. بوڑی دو صف، تریمی دو ڈوڑ صف، تریمی دو آخ صف، آخری عشرس میں زیادہ ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ عمل ہرگز صحابہ کے عمل سے نہیں ملتا ہے. صحابہ نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ جو یاد تو ہی، پہلے دن جتنا مجمع تھا دوسرے دن اس سے زیادہ، تیسرے دن اس سے زیادہ، چوتھے دن اس سے زیادہ. مگر سور میں تو آپ نے امام سب امام الانبیاء ہے نا، امت کا خیال ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درائن پنی حجر مبارک مزدور میں دو نماز پڑھنا نے صحابوں کا عرض، صبح سے فجر نماز گئی، صحابوں کا عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انتظار اسمز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دبن ہاں مجھے سب معلوم ہے، میں سے سوری پتا تو یہ انتظار اسمز، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہیں یہ قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز آپ پہ فرض نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ تو پڑھ گئی سی نماز فرض، کیونکہ دین اسلام کے حکامات کا دار و مدار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہے. یہ عملی سنت ہے، سنت موقیدہ اور عملی سنت ہے. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ اسی لیے میں نہیں آیا، امی وجہ سے جاسبو کہیں آپ پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور آپ کو مشقت اٹھانی پڑے تو یہ شوپت مشکل قیام اللیل کرو. یہ حدیث. اور دیکھیے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح، اب آپ کو پتا چلا ترمذی کی حدیث ہے، اور ترمذی میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ سے حدیث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جو اقساق مصنف جنہوں نے حدیث کا خلاصہ بھی بعد میں لکھا ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماون کی حاذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اور ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر علماء کا اجماع رہا ہے اور صحابہ کا اجماع رہا ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ سنیں. المستدرک للحاکم علی الصحیحین اس میں حدیث ہے، اور ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، ابو داؤد نے بھی اس کو نقل کیا ہے. فرماؤ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتسلام اس میں تراویح کا سن خود کیا وہ مسئلہ
جو میں نے حدیث نمبر 2012 یاد روز تو حدیث جو سنائی میں نے حدیث یعنی بھائی انتشار کو یعنی عدل جماعت الگ الگ قسم کیا لے 10 نفر پڑھن کیا لے 5 نفر پڑھن کیا لے کوئی نہیں پڑھن تنہا پڑھن تراویح نماز. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ سلسلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک یعنی یہ سلسلہ چلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس خلافت ازمت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تہند اس ابتدائی خلافت ازمت تھی چلے یہی سلسلہ کہ لوگ الگ الگ تراویح پڑھن. جماعت کا اہتمام یاد تھے جو جماعت کا اہتمام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئی پندس خلافت کی دور مز آئی مسجد شریف مز مسجد نبوی مز اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ منتشر نماز ادا کر رہے ہیں یعنی تم الگ الگ نماز ادا کرن کچھ سمجھ تو یاد تھے جو الفاظ. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماون کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کات بوچھی یہ طریقہ کار بوچھ. انہوں نے لوگوں کو بلایا جمع کیا اللہ کی تسبیح بیان کی اللہ کی پاکی بیان کی. پتہ ہے لوگوں تو ایک کس کاری قرآن اس پر جمع تو کس کاری قرآن اس پر جمع. حضرت عبی ابن کعب کو میں آپ کا امام بنا دیتا ہوں وہ قرآن سنائے گا اور پورے صحابہ اس کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھیں گے اور قرآن سنیں گے. کہتا ہے سمجھ تو یہ کس نے کیا قائم کر وہ یہ جماعت قائم کر کھڑا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تبو کر یہ جماعت تراویح باضابطہ طور پر اہتمام. اب صحابہ میں 3 کاریوں کے پیچھے 3 جماعتیں ہونے لگی. کون جماعت یاد ہے جو لفظ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے 3 کاری ان پد گئی پد 3 جماعت متعین آخ جماعت لج پڑھن اور ریتس مز 3 قرآن آخ جماعت لج پڑھن ریتس مز کس ختم قرآن. یہ صحابہ کا عمل ہے. اور بیاخ جماعت لج پڑھن ریتس مز ختم قرآن کس بیاخ جماعت لج پڑھن ریتس مز آخ ختم قرآن. اب بتاؤ صحابہ کا عمل اس پر ہے یا نہیں ہے. 20 رکعت تراویح مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے. اور اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ سے حدیث نقل کرن موتا امام مالک مز تم جی فرماون کے امت میں اس چیز کا اجماع ہے اور صحابہ سے یہ منقول ہے وہ رکعت تراویح پڑھے ہسا چھ سنت موقیدہ. یہ کچھ ورد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس پر 2 حدیثیں نقل کی ہے. کس حدیث نقل کرمس یہ موتا امام مالک کی بات ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی نقل کرتے ہیں. بھائی تو یہ کہ جو ہم کام کرتے ہیں جو ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اس پہ ہم قائم رہیں گے انشاءاللہ. مسجدوں میں قرآن سننے اور سنانے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. قیام لیل اتنا فضیلت کا معاملہ ہے یوتا فضیلت اس قوم تھی قیام لیل جس میں احادیث اور آثار سے سب کا سب ثابت ہے. اب لاسٹ میں ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں وقت چکا بھی کم کہ جس پر 8 رکعت کے قائلین جو لوگ ہیں یہ 8 رکعت تراویح پڑھنے قائل سے تمن نشکیاش سنت تم کا چلے گی کا پت تم لے گی وہ کیسے اس کو مانتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح پڑھی جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ علماء کرام وہ ہوتے ہیں جو حدیث کے طالب علم وہ ہوتے ہیں بچے سے نا علی بات آول قائد پڑھنا من وہ اس طرح حدیث کی کتب کو پڑھتے ہیں. الحمدللہ بخاری کو حرف بحرف پڑھ کے میں عرض کرتا ہوں بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو 3 مرتبہ نقل کیا ہے. کرمز نقل لیکن حدیث کیا ہے حدیث راویہ سچ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ حدیث راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث روایت کرن وج امت موج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماون 2013 حدیث نمبر کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں اور یہ اطراف یم چھ بخاری تم چھ 1147 حدیث نمبر اسی بیروت والی کتاب سے. کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے بریلی سے چھاپی یا دیوبند سے چھپی یا کسی اور جگہ سے چھپی نہیں
بیروت سے چھپی ہے، عرب دنیا سے چھپی ہے، عرب سے چھپی ہے، یہاں کی کتاب نہیں، یہاں سے چھپنے والی نہیں اور نہ ترجمہ. کیا فرماون تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کر اے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یہ تو ویسے فاصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتا رکعت اس پڑھن قیام لیلس مز، یعنی رمضان المبارک چے راتن مز کتا رکعت نماز اس پڑھن. سوال کیا چھو سمجھا وہ تو سوال یہ کس سے سوال ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ حدیث کے یاد بھی کریں. صرف ہمارا وہ جذباتی بیان کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہم علمی دلائل رکھنا چاہتے ہیں. دلائل کے میدان میں دیکھو حدیث پہ کون عمل کرتا ہے اور حدیث کی مخالفت کون کرتا ہے. انکار حدیث کا دروازہ کہاں سے کھل رہا ہے؟ یہ بڑا فتنہ ہے امت میں انکار حدیث کا مسئلہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جواباً عرض کرن فرماون جی کی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. یہ سوال کیا گیا کہ صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان المبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ، کیسی نماز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کی راتوں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ اور امت کی ماں بیان فرماتی ہیں فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس پڑھن رمضان المبارک میں امنی زیادہ نماز ولا في غيرها نہ ام بعد ام علاوہ کذا اس پڑھن فرماؤ کہ نہ اس امنی 11 رکعتا کہر کذا اس پڑھن کہر اس پڑھن. اس 8 رکعت والی روایت کو، اس 11 رکعت والی روایت کو وہ لوگ 8 رکعت پہ مشتمل مانتے ہیں کہ 8 رکعت سزا گئی تراویت بے گئی ترے ویدر. لیکن آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، آگے اس حدیث کی فنی حیثیت دیکھیں اور یہاں علت کو دیکھیں. حدیث کو سمجھتے نہیں ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی ہے. سنا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے ہمارے پیر و مرشد علامہ اختر رضا خان رحمت اللہ علیہ تیماش فرماون مصطفیٰ کے فرامین ورد زبان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کلام چی پڑھن مصطفیٰ کی انہی سے کرے کسرے شاہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اسی کلام سے کرتے ہیں. کس غضب کی ہے یہ شوخیاں، یا اللہ تیرے پیارے کا فرمان خطرے میں ہے. یہ انکار حدیث کا فتنہ ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے فرماون چی مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی کا عمل ہے اس فرن گرو کا کن مسجد ہوں غور کریں کئی کا عمل ہے اسی گرو کے کیا ونید کن مسجد ہوں. یہ مسجد کا عمل نہیں گھر کا عمل ہے. کہاں کا ہے؟ گھر کا عمل ہے. اور یہ تہجد کا معاملہ تھا. کون سا معاملہ تھا؟ یہ تہجد کے بارے میں یہ حدیث ہے اور محدثین نے اس پہ شروعات لکھی ہیں. تقریباً 20 سے زیادہ عربی شروعات میرے پاس موجود ہے اس حدیث کی تشریح کے لیے، اور وہ موجود ہے عربی شروعات. یہ تھا ہی نہ کہتے ہیں یہاں پر میں. اب دیکھیں فرماون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 11 رکعتا یصلی اربعا تیمش پڑھن 4 رکعت. کس رکعت؟ یہ امام بخاری نقل کرتا ہے. کس رکعت اس پڑھن تو تراوی کس شو پڑھن تو زدو شو پڑھن 4 زدو شو پڑھن 4. اب یہ حدیث اس پہ صادق آتی ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے کہاں کے لیے عقل لوگوں کو گمراہ کیوں کیا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ کچھ ہیں براڈ کن جاؤ تو ونہو کرک کیسی عقل ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. تو دیکھیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی یصلی اربعا فلا تسل عن حسنہن وطولہن. کیا مپرسو تو تہند اہتمام کیا اوس، تہند حسن کیا اوس، تم رکعت کت کن تم پڑھن، تم 8 رکعت یا 10 رکعت کوتا زور سجدہ تمن مز کرن، کوتا بہترین انداز اس تہند آسن. میں وہ بیان نہیں کر سکتی ہوں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے فرموخ اور پتہ اس کے بعد ثم یصلی ثلاثا پتہ اس 3 رکعت لاسٹس وتر پڑھن. اب دیکھیے یہ حدیث ہے بخاری، یہ حدیث بخاری کے الفاظ ہیں.
مختلف الفاظ سے ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں، اور امام طبرانی کی کتاب میں المعجم الاوسط میں، المعجم الکبیر میں، حدیث کی 50 سے زائد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. لیکن یہی الفاظ ہیں چور چور کا سزا اس پڑھن مگر اس پڑھن کہہ اس پڑھن. تو نماز تراویح آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں پڑھتے ہیں. تو کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اب جو 20 کے بدلے 8 کہے اس کو ہمارے پاس لاؤ اور وہ حدیث پیش کرے جس حدیث سے وہ امت کو گمراہ کرتا ہے، ورنہ امت کو گمراہ کرنا بند کرے. امت کو گمراہ کرنے ہم نہیں دیں گے. الحمدللہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور عاشق موجود ہیں ابھی جو امت کو گمراہ کرنے سے بچانے کے لیے تیار ہیں. ہم ہر محاذ پہ حدیث کا دفاع کریں گے. ہم ہر محاذ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا دفاع کریں گے، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، مساجد کا مسئلہ ہو، مدارس اسلامیہ کا مسئلہ ہو. ورنہ ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں. سارنی انسانن کے سے احترام کروں، یستی کا انسان جو تمشو احترام کروں. لیکن جو حدیث پہ حملہ کرے بذات خود میں کرے تو تم اس کے دن ہاں جو الفاظ آپ نے سنے یاد رہے تو اس کو آسانی سے جواب دو. ورنہ اگر نہیں آتا ہے تو ہمارے پاس اس کو بھیجو. انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں اس کو کس ہاسپٹل میں داخل کیا جائے گا اور کہاں اس کا علاج ہے وہ ہم جانتے ہیں. ہاسپٹل کو بھی جانتے ہیں، علاج کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ امت کو گمراہ کرنے کرتے جو ہے ان کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے.